الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومحبوب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، مجھ سے جو ابھی کچھ اصحاب نے یہ سوال کیا کہ یہ جو حکومت نے اقدام کیا ہے کہ ایک اقلیتی حقوق کے لیے کمیٹی بنائی گئی اور اس کا ممبر قادیانیوں کو بھی بنایا گیا، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا برا اقدام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قادیانی فتنے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ عام مسلمانوں کو شاید اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ قادیانی کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ تاریخ اسلامی میں کبھی اس طرح کا فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بڑا جہاد کیا، اور مسیلمۃ الکذاب کے خلاف 1200 صحابہ نے شہادتیں پیش کی، ان میں بڑے بڑے قراء تھے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ امت نے یہ نقصان تو برداشت کر لیا، مگر اس فتنے کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو ختم کیا۔ اور اسی طرح بعد میں بھی جتنے فتنے اٹھتے رہے مدعیان نبوت کے، وہ فتنے اس لحاظ سے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے خلاف تھے، اس لیے مسلمانوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور اس کو فوراً ختم کیا۔ لیکن یہ جو فتنہ ہے، ان میں یہ جتنے بھی پچھلے فتنے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ قادیانی فتنہ جو ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو، حتیٰ کہ عیسائیت کو دھوکہ ہے، یہودیت کو دھوکہ ہے، ہندوؤں کو دھوکہ ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ایک شخص بر صغیر میں اٹھا، مرزا قادیانی، اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے کفر پر اور ان پر سارے مسلمان متفق ہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یعنی پہلے جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اپنا نیا دین لے کر آئے تھے، اپنی کتاب لے کر آئے تھے، اپنے ہی ان کے کلچر تھا، ان کی تہذیب تھی۔ یہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کی ہی ان چیزوں کو یہ کہتے ہیں، جس طرح تم نماز پڑھتے ہو اسی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو اس طرح ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح تم ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہے، ہمارے لیے بھی محترم ہے۔ حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین کا بنیادی عقیدہ ہے، ختم نبوت کا انکار کیا، اور مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور وہ جو کچھ بھی مانتے ہیں اس کو بنا کر ان کے مقابل لے آئے، اور مسلمانوں میں یہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ اس پہ بھی مزید وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ مسلمان ہیں، ہم اسلام کے زیادہ وفادار ہیں، اور اس پر بھی مزید دھوکہ یہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، باقی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو مرزا قادیانی کو پر لعنت بھیجتے ہیں، جو مرزا قادیانی کو جھوٹا اور اللہ کے عذاب کا مستحق سمجھتے ہیں، یہ ان مسلمانوں کہتے ہیں کہ وہ سب اصل میں کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو حضرات محترم، اس بات کو آپ ایک مثال سے اس طرح سمجھیں، جیسے ایک اچھا گھرانہ ہو، بہت اچھے اخلاق کا ہو، ان کو ایک حرامی بچہ کسی نے دے دیا۔ اب وہ حرامی بچے کو انہوں نے رحم کھا کر یا غفلت سے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جب وہ بڑا ہوا اور اس نے ان کے ساتھ رہا، سب لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا، اس کے ساتھ اس کی ہمدردی کرتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جس باپ کی تم اولاد ہو نا، میں بھی اس کی اولاد ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اور وہ کہتا ہے کہ اب اس کی وراثت میں سے مجھے حصہ ملنا چاہیے، اور اس پر بھی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، اصل بیٹا تو میں ہی ہوں، یہ تم جو ہو نا اس کی اولاد، تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس وراثت میں، تم جو ہے اس کے منکر ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ جھوٹ وہ گھرانہ کس طرح برداشت کرے گا؟ اور بلکہ کوئی بھی باہر سے جو اس گھرانے کو جانتا ہے، وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کا فریب اور دھوکہ دنیا کی کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوئی شخص اس طرح کا دھوکہ دے، وہ غدار اور جاسوس کہلائے گا، اور اس کے خلاف پوری دنیا کا فیصلہ یہ ہے کہ غدار کی سزا موت ہے۔ تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ جن قادیانیوں نے جو مسلمان تھے اور وہ قادیانی ہوئے، ان کو تو مرتد کی سزا، غداری کی اور جاسوسی کی سزا
فوراً حکومت کو چاہیے کہ دے اور ان کو قتل کرے، اور جو لوگ ان کی اولاد ہیں، جو ان کے اولاد ہونے کے ناطے پر قادیانی ہے، ان کی اصلاح کا بندوبست کرے، ان کو یہ بات سمجھائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ اتنا بڑا غلط فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے یا کر دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ قادیانیوں کو ممبر بنے، یعنی آپ دیکھیں اس بات پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری عدالتوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اپنا نام مسلمانوں کی طرح نہیں رکھ سکتے، یہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کے شاعر کو اپنا نہیں کہہ سکتے، یہ اگر اپنی عبادت گاہ کا نام رکھیں تو کچھ اور رکھیں، وہاں کریں، ٹھیک ہے، اقلیت ہے، اگر ہم انہیں اقلیت کے حقوق اسی صورت میں انہیں ملنے چاہیے جب یہ جس طرح کے مسلمہ کذاب نے اپنی کتاب بنائی تھی، اپنا ہی کلام نازل کیا تھا، اپنے ہی کلچر، تو یہ بھی اپنا کوئی دین جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح کا پیش کریں، مسلمانوں کو دھوکہ مت دیں، پوری دنیا کو دھوکہ نہ دیں، اور ان کے خلاف تمام مسلمانوں کو متحد ہو کے اس فتنے سے بچنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس دھوکے سے بچانا ہے، اپنی نسل کو اور مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کے اس طرف راغب کر رہے ہیں، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا دنیا کے دوسرے ممالک، جہاں جہاں بھی یہ قادیانی کام کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح دھوکہ دے کے ناسمجھ لوگوں کو اس دھوکے میں مبتلا کر کے اصل میں اللہ کے دین سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس سے دور کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے، یعنی یہ جو پاکستان ہے جس کی عدالتوں نے اور جس کی پارلیمنٹ نے اور جہاں کی ساری عوام نے، میجورٹی نے مل کر ان کو کافر قرار دیا ہے اور اس فتنے کو انتہائی نفرت سے دیکھتے ہیں، اس حکومت، اور پتہ نہیں ہماری حکومت جو مدینہ کی ریاست کا نام لیتی ہے اس نے کس طرح یہ چیز حقیقت یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے دین کی، اور انہوں کی یہ ناعاقبت اندیشی اور حکومت کی غفلت اور اسی طرح لاپرواہی دین سے اور اس طرح دینی شعائر سے اور بنیادی عقائد سے، اس کا مجھے بہت اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پوری قوم اللہ کے کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے بہت کچھ، اللہ تعالیٰ کی ناراضی انتہا تک، اور اس کے بہت مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کم از کم یہ پچھلی حکومتوں میں نے بھی کسی نے نہیں کیا، یہ اس حکومت نے اگر انہیں اقلیت قرار دیا ہے تو ان کو کہے کہ آپ اپنا دین، اپنی عبادت گاہ، اپنی نماز، اپنی ہر چیز سامنے پہلے پیش کرو، پھر آپ کو اقلیت کے حقوق ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اصل میں ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی سارے کافر ہیں، تو یہ فتنہ جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے خدا نہ خواستہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ للہ جو بھی جن کو دین کی سمجھ ہے، جن کو اس پاکستان سے محبت ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہے، وہ اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچائے اور بات کرے، اور حکومت کے جن کا جہاں تک اثر ہے وہاں تک اس فتنے کی سد باب کے لیے کام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔